امام مالک امام مالک امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبحی، آپ جلیل القدر صحابی ابو عامر اصبحی کے پوتے ہیں۔ آپ کے دادا سوائے جنگ بدر کے اور سب غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مسلمانوں میں امام مالک اور شیخ الاسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اہل سنت کی نظر میں وہ فقہ کے مستند ترین علماء میں سے ایک ہیں۔ امام شافعی جو 9 برس تک امام مالک کے شاگرد رہے اور خود بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، آپ کا ارشاد ہے کہ علماء میں مالک ایک دمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں۔ فقہ مالکی اہل سنت کے ان 4 مسلم مسالک میں سے ایک ہے جس کے پیروکار آج بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو شمالی افریقہ کے بیشتر علاقوں، اندلس، مصر کا ایک وسیع حصہ اور شام، یمن، سوڈان، عراق اور خراسان کے کچھ حصوں میں ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اسلامی تاریخ میں امام مالک کا سب سے مشہور کارنامہ موطا کی تالیف ہے، جو سب سے قدیم اور سب سے زیادہ قابل احترام سنی احادیث کے مجموعوں میں سے ایک ہے اور ابتدائی زندہ بچ جانے والی مسلم قانون کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اسلام کے اجماع کے مطابق اور سنت کے مطابق رسم و رواج اور مذہب پر عمل کرنا اور ان معاملات کے لیے ایک نظریاتی معیار پیدا کرنے کی کوشش کی جو اس سے پہلے طے نہیں ہوئے تھے۔ موطا کی تالیف کے نتیجے میں امام مالک کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنی فکر کے تمام روایتی مکاتب فکر میں ایک مثالی شخصیت کے طور پر تعظیم کیا جاتا ہے۔ خارجی علماء اور صوفیاء دونوں کے ذریعے انہیں ایک بزرگ شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ امام مالک کے سب سے قابل ذکر طالب علم امام شافعی نے بعد میں اپنے استاد کے بارے میں کہا، مجھ پر سب سے بڑا احسان امام مالک کا ہے۔ جب علم کے علماء کا ذکر کیا جاتا ہے تو امام مالک کو ستارہ کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام اور نسب یہ ہے: ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن الحارث بن غیان بن خصیل بن عمرو حمیری اصبعی المدینی تیمی قریشی۔ امام صاحب کے سن ولادت کے متعلق 3 اقوال ہیں: 92 ہجری، 93 ہجری اور 94 ہجری، لیکن خود امام صاحب نے اپنی تاریخ ولادت 93 ہجری بیان کی ہے، لہٰذا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل سے معمور گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا ابو عامر شرف صحابیت سے فیض یافتہ تھے، جبکہ والد محترم کا شمار صحابہ کرام کے کبار تلازمہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے ایک بھائی بھی پختہ عالم دین تھے۔ امام صاحب بیان فرماتے ہیں، ابن شہاب زہری کے ہم عمر میرے ایک برادر تھے۔ والد محترم نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ایک دن سوال پوچھا، بھائی نے صحیح جواب دیا جبکہ مجھ سے غلطی ہوئی تو والد محترم نے فرمایا، تمہیں کبوتروں نے طلب علم سے فارغ کر دیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری۔ میں نے علم حاصل کرنے کا عزم باندھا اور 7-8 سال تک ابن حرمس کی شاگردی اختیار کیے رکھی۔ میں تھیلی میں کھجوریں ڈال کر ان کی اولاد کو دے دیتا اور کہتا، اگر کوئی شیخ کے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ مشغول ہیں۔ ایک دفعہ شیخ نے خادمہ سے کہا کہ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ اس نے دیکھا کہ مالک کھڑے ہیں، برہم ہو کر بولی، وہی سفید بالوں اور آنکھوں والا ہے، اور تو کوئی نہیں۔ شیخ نے کہا، اس کو آنے دو، یہ لوگوں میں عالم کا درجہ رکھتے ہیں۔ امام صاحب 17 سال کی عمر میں نافع مولا عمر، سعید المقبری اور ابن شہاب زہری اور ابن دینار جیسے اجلا علماء سے شرف تلمذ حاصل کر چکے تھے، اور 21 سال کی عمر میں باقاعدہ درس و تدریس اور مسند افتاح سنبھال لی تھی، اور پھر اطراف و اکناف عالم سے علماء و طلباء آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ ابو جعفر المنصور کی خلافت سے لے کر ہارون الرشید کے زمانے تک عروج کو پہنچا اور آپ کی وفات تک جاری و ساری رہا۔ خود امام صاحب سے
سے طلب علم یا درس و تدریس کے لیے سفر کرنا منقول نہیں۔ آپ ساری عمر مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے، سوائے حج کے مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں سفر نہیں کیا، بلکہ ایک بار خلیفہ مہدی نے آپ کو بغداد لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے یہ حدیث پڑھ کر یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ کاش لوگ جان لیں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ دراز قد بھاری جسم کے مالک تھے، سر اور داڑھی کے بال شدید سفید تھے، لباس بھی عمدہ زیب تن کیا کرتے، انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے، خضاب وغیرہ استعمال نہ کرتے اور مونچھوں کے حلق کرنے کو عیب شمار کرتے۔ آپ کی مجلس انواع و اقسام کے قالین وغیرہ سے مزین اور انتہائی پرتکلف ہوتی، شور و غل اور قیل و قال کی ذرا گنجائش نہ تھی، سب ادب و احترام اور ہیبت سے خاموش رہتے، سوال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ باہر سے آنے والے اجنبی اور مہمان لوگ بعض دفعہ حدیث وغیرہ کے متعلق سوال کیا کرتے۔ حبیب نامی آپ کے ایک کاتب تھے، وہی آپ کی کتابوں کی کتابت کرتے، باقی سب سماعت فرماتے، اگر کہیں غلطی ہوتی تو امام صاحب خود ہی وضاحت فرماتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب درس حدیث کے لیے باوضو ہو کر بہترین لباس زیب تن کر کے، بالوں کو سنوار کر اور بہترین خوشبو لگا کر نکلتے اور فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے، اگر کوئی با آواز بلند بولتا تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مدینہ میں رہنے سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ابتدائی اسلام کے سب سے زیادہ سیکھنے والے ذہنوں تک رسائی فراہم حاصل ہوئی۔ آپ نے جوانی میں قرآن پاک حفظ کیا، ابو سہیل نافع بن عبد الرحمن سے تلاوت سیکھی، جن سے آپ نے اپنا اعجاز بھی حاصل کیا یا دوسروں کو سکھانے کی سند اور اجازت بھی حاصل کی۔ انہوں نے حشام بن عروہ اور ابن شہاب زہری کے ساتھ ساتھ مشہور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سمیت متعدد مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ امام مالک اور زہری دونوں نافع مولا بن عمر ممتاز تابعین صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام اور شاگرد تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ امام مالک نے اپنے وقت کے ایک معروف عالم امام جعفر سے بھی تعلیم حاصل کی۔ امام مالک امام شافعی کے استاد تھے، جو کہ امام احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ امام صاحب اساتذہ شیوخ کے انتخاب میں حد درجہ احتیاط کرتے، بہت سارے نیک اور صالح لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کرتے کہ ان کی علمی قد و قامت امام صاحب کے ذوق و مزاج کے مطابق نہ ہوتی۔ امام صاحب نے وقت کے جلیل القدر اور علماء محدثین سے ہی استفادہ حاصل کیا، جن میں سے چند مشاہیر کے نام یوں ہیں: نافع بن مولا بن عمر، سعید المقبری، نعیم المحجر، وہب بن کیسان، زہری، ابن المکندر، عبداللہ ابن دینار، ایوب سختیانی، ابو زناد اور ربیع عبد الرائے جیسے علماء مدینہ شامل ہیں۔ امام صاحب کے تلازمہ میں شافعی، ثوری، ابن عینیہ، شعبہ، یحییٰ انصاری، یحییٰ القطان، ابن مہدی اور ابن مبارک جیسے جلیل القدر ائمہ، محدثین اور فقہا کی ایک طویل فہرست کتب تراجم میں موجود ہے۔ آپ کے زمانے میں بغداد میں عباسی خلفاء حکمران تھے۔ جس زمانے میں امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے، قریب اس زمانے میں امام مالک مدینہ منورہ میں تھے۔ مدینہ شریف میں رہنے کی وجہ سے اپنے زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ نے حدیث کا ایک مجموعہ تالیف کیا جس کا نام موطا امام مالک تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ عشق رسول اور حب اہل بیت میں اس حد تک سرشار تھے کہ ساری عمر مدینہ منورہ میں بطریق احتیاط و ادب ننگے پاؤں پھرتے گزار دی۔ آپ بڑے دیانتدار، اصول کے پکے اور مروت کرنے والے تھے۔ جو کوئی بھی انہیں تحفہ یا ہدیہ پیش کرتا تو آپ اسے لوگوں میں بانٹ دیتے۔ حق کی حمایت میں قید و بند اور کوڑے کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ مسئلہ خلق قرآن میں مامون الرشید اور اس کے جانشین نے آپ پر بے پناہ تشدد کیا، لیکن آپ نے اپنی رائے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ ہارون الرشید نے ان سے درخواست کی کہ اس کے دونوں بیٹوں امین اور مامون کو محل میں آ کر حدیث پڑھا دیں، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً ہارون کو اپنے بیٹوں کو ان کے ہاں پڑھنے کے لیے بھیجنا پڑا۔
فقہ مالکی کا زیادہ رواج مغربی افریقہ اور اندلس میں ہوا۔ امام مالک کو امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق سے بھی علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 900 شیوخ سے استفادہ حدیث فرمایا اور فتویٰ نہ دیا، یہاں تک کہ 70 اماموں نے گواہی دی اس امر کی کہ وہ فتویٰ دینے کے قابل ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیثیں لکھیں اور 17 برس کی عمر میں درس حدیث شروع کیا، اور جب حدیث پڑھانے بیٹھتے غسل کرتے اور خوشبو لگاتے اور نئے کپڑے پہنتے اور بڑے خشوع و خضوع اور وقار کے ساتھ بیٹھتے۔ سفیان بن عینیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امام مالک پر رحم کرے، آپ حدیث بیان کرنے سے پہلے خوب جانچتے اور پرکھتے۔ امام محمد جو شاگرد ہیں امام اعظم کے، وہ بھی شاگرد ہیں امام مالک کے۔ امام شافعی نے کہا جب ذکر آئے عالموں کا تو مالک مثل ستارہ کے ہیں، اور کسی کا احسان میرے اوپر علم خدا میں مالک سے زیادہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے راویوں کا سلسلہ سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا تھا، اور اسے سلسلات الذہب یا راویوں کا سنہری سلسلہ کہا جاتا تھا، جس میں محمد البخاری سمیت مشہور تمام محدثین نے فرمایا۔ روایت کی سنہری زنجیر یعنی جسے تمام محدثین سب سے زیادہ مستند سند سمجھتے ہیں، امام مالک کی سند پر مشتمل ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نافع بن مولا ابن عمرو رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ اس کو بیان کی سنہری سند کہا جاتا ہے۔ PERF نمبر 731 امام مالک کی موطا کا قدیم ترین نسخہ جو امام صاحب کے اپنے وقت کا ہے۔ باب الترغیب فی صدقہ 795 عیسوی کے مندرجات ہیں۔ عبد الغنی الدخن نے لکھا ہے جدلیاتی الہیات سے تمام لوگوں سے دور تھے، جو ان کے خیالات کو قبول کیے بغیر ان کی بحثوں کا سب سے زیادہ علم اللہ علیہ جب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر کا عمل اسی مسئلے پر دیکھا ہے، تو اس سے ان کی مراد ربیعہ بن عبد الرحمن اور ابن ہرمز ہوتے ہیں۔ فقہ مالکی کا زیادہ چرچا اہل مغرب اور اندلس میں ہے۔ ابن خلدون نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اہل مغرب اور اندلس کا سفر اکثر حجاز ہی کی جانب سے ہوا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں مدینہ طیبہ علم کا گہوارہ بن رہا تھا، یہیں سے نکل کر علم عراق پہنچا۔ ان کے راستے میں عراق
عراق نہ پڑھتا تھا، اس لیے ان کے علم کا ماخذ صرف علماء مدینہ تھے۔ علماء مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ معلوم ہے، اس لیے مغرب اور اندلس کے اصحاب کا علم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے تلازمہ پر منحصر ہو گیا۔ انہی کے وہ مقلد تھے، اور جن کا علم انہیں نہیں پہنچا ان کے وہ مقلد بھی نہیں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بروز اتوار 14 ربیع الاول 179 ہجری بمطابق 7 جون 795 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔